نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی خاص توفیق اور عنایت سے ہمیں دین اسلام اور ایمان کی عظیم نعمت سے بہرہ یاب فرمایا، اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. آج کی نشست ہم ایک خاص مقصد کے لیے منعقد کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی ایک ہی نشست پر محیط ہے. پچھلے دنوں سیدہ کائنات علیہ السلام کی شان اقدس میں پاکستان میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو گئیں. یہ بعض لوگوں کی طرف سے ایسے کلمات صادر ہو گئے جو بطول زہرا، بدعت الرسول اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس اور آپ کی عظمت و رفعت کے ساتھ ان کی مطابقت نہیں تھی، آپ کی شایان شان نہیں تھی، نامناسب باتیں ہو گئیں. میں نے ہر چند کے اس موقع پر بہت سے علماء اور طلباء کے کہنے پر 3 نشستوں پر مشتمل گفتگو کر دی تھی، اور جو مسئلہ اس وقت زیر غور تھا یا زیر بحث تھا اس پر مناسب حد تک ضروری روشنی ڈال دی تھی. مگر آج میں نے چاہا کہ کچھ گفتگو ایسی کر دی جائے جس سے جن طبیعتوں پر پچھلے دنوں جو بعض مذہبی حلقوں میں گفتگو سیدہ کائنات علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی، اس کے باعث بعض طبیعتوں پر تکدر آیا ہوگا، بعضوں کی طبیعت پر رنج و ملال آیا ہوگا، بعضوں کی طبیعت پر صاف ظاہر ہے بوجھ ہوگا، ایک گرد و غبار کسی کیفیت دل و دماغ کی فضا میں ہوگی. میں نے چاہا کہ آج کی نشست میں گویا میرے سلسلہ وار گفتگو کی یہ 4تھی نشست بن جائے گی. بے شک گیپ آیا درمیان میں، مگر 4تھی نشست بن جائے گی، تاکہ اس نشست کے ذریعے وہ لوگوں کے دل و دماغ کی فضا پہ چھائے ہوئے گرد و غبار کو بھی دھو دیا جائے، رنج و ملال بھی ختم ہو، طبیعتوں میں پھر پہلی سی فرحت، مسرت اور شادمانی آ جائے، اور عقیدے میں جو خاص طور پہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے اور سیدہ کائنات کی نسبت سے عقیدہ ہے، اس میں لوگ پھر سے موسم بہار کی کیفیت محسوس کریں. اس کا عنوان میں نے رکھا ہے آداب عقیدہ اور سیدہ کائنات علیہ السلام.
میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آج کی نشست میں عقیدے کے آداب اور حدود و قیود کے سلسلے میں کچھ بنیادی رہنما اصولوں کا تذکرہ ہو جائے۔ عقیدہ توحید کے باب میں ادب کی حدود کیا ہیں، عقیدہ رسالت کے باب میں کیا ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی نسبت جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، اس کی حدود و قیود اور اس کے آداب اور اس کے شرائط و ضوابط کیا ہیں۔ اور جب ان برگزیدہ ہستیوں کے حوالے سے گفتگو ہو تو اس بیان و کلام کے لیے دائرہ اور حد بندیاں کیا ہونی چاہیے۔ سیدہ کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس پر اور آپ کی شان اطہر پر گفتگو سے قبل مقدمہ کے طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ صحابہ اور عقیدہ اہل بیت، ان کی نسبت جو عقائد ہیں اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کی بھی حدود اور قیود ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواص یعنی اساتذہ اپنے طلباء سے ڈسکس کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرفاء کی سطح پر اشارات میں بیان کی جاتی ہیں، کچھ علماء طلباء سے مخصوص ماحول میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہر بات عوام کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جاتی، اس لیے کہ عوام کے پاس بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم کے جو بنیادی مقدمات ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، تو وہ یا سمجھ نہیں سکتے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو افراط و تفریط، مغالطے اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور واجب نہیں ہے ہر پہلو پر گفتگو کی جائے، خاص طور پہ عوام کے سامنے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت فرماتی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ۔ جس شخص نے مسئلہ تقدیر پر گفتگو کی، جب کچھ کہہ دیا تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر اس مسئلے پر کسی نے کوئی کلام نہ کیا، گفتگو نہ کی، خاموش رہا، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے باب میں احتیاط کا ایک بنیادی اصول ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ اسی مسئلہ پر، مسئلہ قدر پر گفتگو کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ کے چہرے انور پر جلال کے اثرات تھے۔ آپ نے فرمایا بہذا امرتم او لہذا خلقتم تضربون القرآن بعدہ ببعد بہذا ہلاکت الامم قبلکم۔ سن کے آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان مسائل پر بحث کرو، یا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ ان مسائل پر بحث و تمیز کرو، مباحثہ کرو؟ اور فرمایا پھر اپنے اپنے نقطہ نظر کے لیے تم قرآن کی کچھ آیتوں کو لے کر قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے اوپر مارتے ہو، یعنی اپنے مذاکرہ، مناظرہ اور مجادلہ میں قرآن کی آیتوں کا مقابلہ قرآن کی آیتوں سے کرتے ہو۔ مقصد کیا تھا کہ خود پھر قرآن میں مجادلہ کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے دینی اور اعتقادی امور میں بھی احتیاط کے ایک ضابطے وضع فرما دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی
صفات مقدسہ کے لیے کچھ آیات قرآن مجید میں ہیں جنہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن مجید میں جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ آیات محکمات میں بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جنہیں متشابہات کا نام دیا گیا، عنوان اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، صفات الہیہ کا۔ کہیں ہاتھ کا ذکر آتا ہے، کہیں آنکھوں کا ذکر آتا ہے، کہیں کان کا ذکر آتا ہے، علی حاظ القیاس۔ ان آیات متشابہات کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا وہ جو راسخون فی العلم ہیں ان کو جس قدر علم اور معرفت سے نوازا جاتا ہے اسی قدر انہیں معلوم ہوتا ہے۔ جب اس سے تنزل کرتے ہیں، نچلے درجے پر آتے ہیں، تو وہ کسی کے لیے ان پر بحث کرنا روا نہیں رہتا۔ اس لیے آیات متشابہات کی تعبیر اور تشریح اور تعویل کے باب میں مختلف مذاہب ہوئے ہیں۔ ایک مذہب ایسا وجود میں آیا اوائل صدیوں میں جنہوں نے تجسیم اور تشبیہ کا راستہ اختیار کیا، یعنی ان آیات کی اس طرح تشریح کی جس تشریح سے معاذ اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تشبیہ یعنی انسان اور بشر اور مخلوق جیسا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو تشبیہ و تجسیم سے گمراہ ہوئے، انہوں نے ظاہر الفاظ کی تعبیر کر لی من و ان، اور اس سے ایسا تصور ذہنوں میں ابھرتا ہے جیسے معاذ اللہ کوئی انسان ہے، کوئی بشر ہے، کوئی مادی جسم ہے، مخلوق کی طرح ایک مشابہت پیدا ہوتی، سو کفر میں چلے گئے ایسے خیال سے۔ پھر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے تجسیم اور تشبیہ کی نفی کرتے کرتے کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی نسبت ان صفات کا انکار کر دیا، نفی کر دی۔ وہ مذہب نفی اور تعطیل کا بن گیا۔ پہلے مجسمہ کہلائے تھے، یہ معطلہ ہو گئے، یعنی نفی و تعطیل۔ انہوں نے ان صفات کے حکم کو ہی معطل کر دیا، بالکل نفی کر دی، نگیٹ کر دیا۔ یہ بھی کفر ہو گیا کیونکہ قرآنی آیات کا انکار ہو گیا۔ تو وہ ایک انتہا پہ چلے گئے تھے، یہ دوسری انتہا پہ چلے گئے۔ امت مسلمہ میں جو سواد اعظم ہوا اہل حق، انہوں نے مذہب تنزیہ کو اپنایا، اور تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو صفات الہیہ کا اثبات کیا مگر کامل تنزیہ کے ساتھ، اس طرح کہ وہ جو جسم ہونے، بشر ہونے، انسان ہونے اور مادی وجود ہونے کے معانی یا صفات یا خصائص اس تصور میں داخل ہو رہے تھے، ان کی نفی کر دی، ان سے اللہ پاک کو مکمل طور پہ منزہ اور پاک ثابت کیا کہ ایسے معانی کی جن سے تشبیہ اور تجسیم کا شبہ پیدا ہو، اس کی بھی نفی کر دی کاملاً، اور ایسے معنی کی بھی نفی کر دی ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے اور ان صفات کا اثبات کرتے ہوئے کہ جس سے کسی قسم کے نقص اور عیب کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے۔ تو نقص و عیب کو بھی دور کر دیا، اس سے بھی اللہ پاک کو منزہ ثابت کیا، اور ہر اس بات کی نفی کر دی، اس کو دور کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھی۔ یہ کامل تنزیہ ہو گئی، اور اس تنزیہ کے ساتھ اللہ کی صفات کا اثبات کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تنزیہ کے ساتھ ان صفات کا اثبات کس طریق پر کیا؟ تو دو راستے علماء نے اختیار کیے توحید کے باب میں، یا تعویل کا راستہ یا تفویض کا راستہ، یعنی ان آیات کے الفاظ کی اور ان کے معانی کی ایسی تعبیر کی، ایسی تعویل کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس کے لائق ہے، اس کی شان تنزیہ کے لائق ہے، جس میں
جسم ہونے کے شبہ کی بھی نفی ہو جائے، صفات کے انکار کے شبہ کی بھی نفی ہو جائے، اور ہر عیب اور نقص کے انتصاب کی بھی نفی ہو جائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے لائق نہیں اس کی نسبت کی بھی نفی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات، صفات اور افعال کی شان اس طرح بیان ہو جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی اس طرح تعویل کی جائے، ایسی تشریح کی جائے، ایسی تعبیر کی جائے۔ یہ ایک راستہ اپنایا، اور ایک راستہ اس سے بھی زیادہ احتیاط پر مبنی سلف صالحین نے اپنایا، اس سے بھی احتیاط پر مبنی۔ یہ راستہ اکثر متکلمین نے اپنایا، صحیح تعویل کا، اور سلف صالحین نے اس راستے کو بھی احوط قرار دیا، یعنی زیادہ محتاط کے بجائے اس کی تعویل کرنے اور معنی اور مفہوم بیان کرنے کے یہ عقیدہ رکھ لیا، ہاں ہم ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں جو آیات متشابہات میں بیان ہوئی ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی وہی ہے جو اللہ کی مراد ہے، یعنی اسے اللہ کی مراد کے سپرد کر دیا، اللہ کی طرف انتساب کر دیا، خود سے کوئی تعویل نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا سو اس کے فرمانے سے جو مراد الہی ہے، جو اس کا مقصود ہے، وہی مانتے ہیں۔ تو گویا خود تعویل اور تعبیر کی مشکل میں پڑھ کر کمی بیشی کے احتمال سے اپنے آپ کو بچایا، اور اس کے معانی کا اثبات کرتے ہوئے اللہ کی طرف تفویض کر دی، یعنی بحث نہیں کی۔ تو دیکھا اپنے توحید کے باب میں یہ طریقہ سلف صالحین نے اختیار کیا ہے، تاکہ ایسا کوئی کلمہ زبان سے ادا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کے منافی ہے، کسی اعتبار سے بھی، خواہ اس سمت جو اس کی شان الوہیت کے منافی ہو، وہ کلمہ، وہ تصور، وہ خیال بھی نہ زبان پہ آئے، نہ دل و دماغ میں آئے۔ اسی طرح عقیدہ رسالت ہے، نبوت و رسالت کے باب میں ہمیشہ سلف صالحین سے لے کر متاخرین تک ائمہ نے، کبار علماء نے، اکابر نے، بزرگوں نے ایک طریق اپنایا، فوکس کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے بیان پر، آقا علیہ السلام کے معجزات بیان کیے، آپ کی شان نبوت بیان کی، آپ کی عصمت نبوت بیان کی، معجزات بیان کیے، آقا کے تصرفات بیان کیے، آقا علیہ السلام کی طہارت بیان کی، پھر آقا علیہ السلام کے خصائص بیان کیے، ان پر فوکس کیا، آقا علیہ السلام کے شمائل بیان کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل مبارکہ بیان کیے، خصائص بیان کیے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو بیان کیا، آپ کے جہاد کو بیان کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کی خدمات کو بیان کیا، آپ کی تعلیمات کو بیان کیا، آپ کی ہدایات کو بیان کیا، آپ کی سنتوں کو بیان کیا۔ یہ طریقہ اپنایا، ان پر فوکس کیا، مگر کبھی نہ بھولیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارے پہلو آقا علیہ السلام کی اور انبیاء کی فضیلت کے ہیں، فضیلت کے پہلو ہیں، مگر ان کے ساتھ بشریت مقدسہ ہے، وہ حق ہے۔ بشریت مقدسہ کا انکار کسی نبی اور رسول کے حق میں نہیں کیا جا سکتا۔ مطلقاً اگر آپ ان کے مقدس بشریت کا پیکر ہونے کی نفی کر دیں تو کفر ہے۔ نبی اور رسول کی تعریف کا حصہ ہے، قرآن مجید کی نصوص ہیں، تو اقرار کیا، اس پر عقیدہ رکھا، مگر بشریت کے بیان پر فوکس نہیں کیا۔ اس پر فوکس کفار و مشرکین کرتے تھے تاکہ اس سے تنقیص ثابت ہو شان نبوت میں۔ جب بشریت پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ چلتے چلتے برابری کی طرف آپ کی سوچوں کو لے جاتی ہے، تساوی کی طرف لے جاتی ہے، ایک جیسا ہونے کی طرف لے جاتی ہے، فضیلت کی نفی اور مثلیت کے اس بات کی طرف لے جاتی ہے، اور بندے کی سوچ کفر کی طرف چلی جاتی ہے سوء ادب کی بنیاد پر۔ تو کچھ چیزیں ان پر فوکس نہیں کرتے، کچھ چیزوں پر فوکس کرتے ہیں۔ ہاں ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جن سے آپ بارگاہ رسالت مآب کے زیادہ قریب ہوں، جن سے آپ کو نور ایمان نصیب ہو، اللہ کو جو چیز محبوب تر ہے، اور جس سے آپ کی سیرت سنور جائے اور آقا علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہو، متابعت میں اضافہ ہو، آپ سے توسل اور شفاعت نصیب ہو، ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، اور امت کو ہدایت اور رہنمائی نصیب ہو۔ مگر حیات طیبہ کے وہ پہلو، آقا علیہ السلام کے بشری زندگی کے حوالے سے
جیسے انسانوں کو کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی اور عوارض لاحق ہوتے ہیں بشری زندگی کے، کتب میں موجود ہیں، مگر ان موضوعات کو کبھی کسی نے فوکس نہیں بنایا، اور اہل ایمان بنا نہیں سکتے فوکس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا انکار کر دیا، نہیں، ان کو فوکس کریں گے تو آپ کا فوکس نبوت اور رسالت کی عظمت اور فضیلت سے ہٹ کر نیچے آتا آتا مثلیت کی طرف آتا چلا جائے گا، اور جو ہی دھیان ادھر جائے گا آپ ایمان سے نکل کر کفر کی حدود میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، محروم ایمان ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز ایک بات قرآن مجید سے سورہ یوسف سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح عقیدہ رسالت کے باب میں کس چیز پہ فوکس کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے۔ یہ واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آ گیا مصر میں زلیخا کا، تو پھر مصر کی خواتین کو جمع کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دی گئیں، پھل دیے گئے کہ کاٹیں، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ یہاں ان کے سامنے سے گزریں۔ آپ گزرے، جب یوسف علیہ السلام گزرے تو آپ کے حسن زیبا پہ ان مصر کی خواتین کی اچانک نگاہ پڑی، تو آپ کے جلوہ جمال کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئیں اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور اس موقع پر انہوں نے کچھ کہا۔ وہ کلام ان کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھا تو ان کے جلوہ جمال کی بڑائی بیان کرنے لگی، اور مدہوش ہو کر یہ کہنے لگی، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور یہ کہنے لگی بے ساختہ کہ اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے، یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اب اتنی بات کہہ کر آگے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کہا، کہ وہ تو انسان تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پیکر بشری ہونے میں اور انسان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے ہر نبی کے باب میں یہ شان ہے ان کی، مگر قرآن مجید نے ان کے اس قول کی نفی نہیں کی، یعنی ان کا یہ کہنا کہ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ نور کا پیکر، یہ حسن و جمال کا پیکر، خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ عالم بالا سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ یہ بات حقیقت اور واقعہ کے خلاف تھی، مگر اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قرآنی وحی کا حصہ بنا دیا، ان کے کلام کو قرآن میں ذکر کر دیا، اور بعد میں نفی نہیں کی، اس لیے کہ یہ ایک امر بدیہی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو انسان ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے، مگر چونکہ ان کی نگاہ فضیلت پر گئی تو ان کی فضیلت پر عالم مدوشی میں یہ اقرار کرنا اللہ رب العزت نے اپنی آخری وحی کا حصہ بنایا، بتانے کے لیے کہ فوکس کس چیز پر ہو تو محبت بڑھتی ہے، اور دل میں عظمت بڑھتی ہے، اور قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور تعظیم و تکریم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں عقیدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص میری امت میں، بدترین ہے جو صحابہ کرام کے معاملے پر جرأت کرے، زبان کھولے، ان کی تعظیم و تکریم واجب کر دی گئی۔ اب ان کے باب میں یہ کہ جو اکابر صحابہ کرام ہوں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس طرح آپ کے زمانوں کے مہاجرین و انصار میں اوائل وقت کے جو صحابہ کرام ہیں، جب ان کا معاملہ کوئی آ جائے اور کہیں کوئی روایت، کوئی قول، کوئی واقعہ جس میں ظاہری طور پہ رائے میں یا معاملات میں کوئی اختلاف رائے نظر آئے، تو اس کے اوپر عقیدے کی احتیاط کیا ہے کہ انسان صحیح العقیدہ وہ شخص ہے جو ایسی صورت میں دونوں طرف حق کو دائر جانے،
ایسی تعویل کرے کہ ادھر بھی حق ثابت کرے اور حق کو مانے، اور ادھر بھی حق کو ثابت کرے اور حق کو مانے، دو میں سے کسی سمت کو خطا پہ نہ مانے، دونوں طرف حق کو ثابت کرے اور تعظیم و تکریم کو بجا لائے اور تعویل اس انداز کی کرے۔ اور اگر آج معاملات ایسے جو پیش آئے ہیں، مشاجرات صحابہ کرام کے مابین، جیسے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں کچھ جنگیں ہوئی، کچھ مشاجرات ہوئے، جب اس کا تذکرہ آخری دور کا آ جائے تو جو حق ہے اس کی تصریح کرے، یعنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ چونکہ خلیفہ برحق تھے، خلیفہ راشد تھے، تو ان کا حق پر ہونا اس کی تصریح کرے، یہ عقیدے کی ہے، ان کی تصریح کرے کہ وہ حق پر تھے۔ اب رہ گئی دوسری سمت کی بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں تعویل کی جا سکے تو تعویل کو مقدم جانیں، اور جو واقعات ایسے ہوں جن میں مزید تعویل کی گنجائش نہ ہو، احتمال نہ ہو مزید تعویل کا، تو پھر ایسی صورت میں کف لسان کرے۔ سب و شتم حرام ہے، تنقیس اور طعن و تشنیع اور لعن کرنا، سب و شتم کرنا، تنقیس کرنا، تنقید کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہاں حیا مانے آتا ہے صحابیت کا۔ ہر ایک کو جو شرف اور قدر و منزلت ملی ہے وہ نسبت صحابیت سے، وہ ہر کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کف لسان واجب، خاموش ہو جائے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اور اگر بولے گا تو جو لفظ بولے گا ایک ایک لفظ کو تولا جائے گا کہ جو کچھ کہا اس میں کون کون سا لفظ حق کے دائرے میں ہے اور کون کون سا افراط اور تفرید کے دائرے میں۔ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور تعظیم و تکریم کا رشتہ ہر سطح پہ برقرار رہتا ہے۔ پھر اہل بیت اطہار آ جاتے ہیں، اطرت طیبہ۔ اب اس طرف بھی آتے ہیں، اب اس میں اسی سورہ یوسف کی میں ایک دو مثالیں اور بڑی ایمان افروز مثالیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں سورہ یوسف کی۔ اس سے پتہ چلے گا کہ عقیدے میں اور خیال میں اور کلام میں اور اظہار میں اور بیان میں ادب کا مقام کیا ہے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کے باقی تمام بیٹے مصر پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آپ کے تخت پر، اور یہ وہ موقع ہے جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں مذکور ہے، جب وہ سجدہ میں گر پڑے سب یوسف علیہ السلام کے لیے۔ سجدہ تعظیمی اس وقت روا تھا۔ وہاں اپنے والد گرامی کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہچان کر اور بھائیوں کو پہچان کر یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی ہے، وہ بات سننے والی۔ اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ادب کا، حیا کا کیا مقام ہے۔ کوئی عقیدہ صحیح ہونے کے باوجود نفع نہیں دیتا اگر اس میں ادب اور حیا کی ایک تھوڑی سی بھی کمی آ جائے۔ جتنا ادب زیادہ ہے، جتنا حیا زیادہ ہے، جتنی تعظیم و تکریم زیادہ ہے، اتنے عقیدے کا حسن نکھر جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد گرامی سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ان کے سامنے عرض کیا، یہ وہ خواب تھا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا۔ اب فرماتے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ ابا جان، اللہ رب العزت نے میرا وہ خواب تو سچ کر دکھایا، اور فرمایا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے مجھے جیل سے نکال لیا۔ اب واقعہ تو یہ تھا، جیل میں جانا اور جیل سے نکلنا بہت بعد کا واقعہ ہے، مصر میں پیش آیا، عزیز مصر کے گھر کے واقعہ کے بعد۔ مگر سب سے پہلے جو اللہ نے احسان فرمایا تھا وہ تو تھا جب کنویں سے نکالا تھا، جب بھائیوں نے آپ کو پھینک دیا تھا کنویں میں، اور ایک تاجروں کے قافلے نے آپ کو نکال لیا تھا اور یہاں آ کے غلام بنا کے بیچا تھا۔ تو موقع تو تقاضا کرتا ہے کہ فرماتے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب میں چھوٹا تھا اور میرے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو اللہ نے مجھے زندہ نکال لیا۔ مگر یوسف علیہ السلام اس کنویں کے واقعہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ عزیز مصر نے جو جیل میں ڈالا تھا اور 9 سال جیل میں رہے، اس جیل سے نکلنے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکال لیا۔
اور کنویں کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر کنویں کا ذکر کرتے تو بھائیوں کی طبیعت پہ ناگوار ہوتا، وہ شرمسار ہوتے، انہیں امبیرسمنٹ ہوتی، اور پھر تھے تو بیٹے ہی نا اپنے والد کے، یعقوب علیہ السلام کے، ممکن ہے ان کی طبیعت پہ بھی کچھ ملال آتا بیٹوں کے حوالے سے، شرمساری آتی کہ میرے بیٹوں نے کتنا ظلم کیا۔ باپ کو شرمساری سے بچانے کے لیے اور کنویں میں پھینکنے والے بھائیوں کو شرمساری سے بچانے کے لیے اس واقعہ کا ہی ذکر نہیں کیا، اور فرمایا اللہ نے وہ احسان کیا جو جیل سے نکال لی۔ یہ وہ لطافت ہے، جذبات کی لطافت ہے کہ جب بات کریں تو باریک باریک پہلو، جذبات کے لطیف پہلو ملوز رہیں۔ اگر آدمی دائیں بائیں پھسل گیا تو بات کی قدر و قیمت چلی گئی، ختم ہو گئی، اور عقیدے کا معاملہ ہے، پھسل گیا تو پھر آدمی ایمان سے گیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اسی آیت میں پھر فرماتے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، اور پھر آپ سب کو اللہ پاک صحرا سے یہاں لے آیا، مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں لے آیا اس امر یا زمانے کے بعد جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کر دیا تھا۔ اب بولیے یوسف علیہ السلام کی طرف سے تو کوئی فساد نہیں تھا، مگر وہ ذکر کرتے ہیں نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور بھائیوں کے درمیان۔ پہلے اپنا ذکر کرتے ہیں کہ میرے، بعد میں بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان۔ یوں نہیں کہتے کہ میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے فساد کر دیا تھا کہ کہیں پہلے ان کا نام لوں تو اپنا نام سنتے ہی پھر شرمسار نہ ہو جائیں، پھر امبیرس نہ ہو جائیں۔ پہلے اپنا نام لے لیا، پھر بھائیوں کا نام لیا جو اصل ذمہ دار تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کتنے لطیف جذبات کا احساس ہے اظہار بیان میں، کلام میں، گفتگو میں۔ اور پھر اسی ضمن میں ایک آخری مثال اور دیتا ہوں اور پھر میں سیدہ کائنات کے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 ہے۔ جب کئی سال گزر گئے جیل میں اور بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا، قاصد بھیجا کہ آپ آ جائیں باہر، بادشاہ پر کلیئر ہو گیا کہ وہ بے گناہ تھے، تو آپ نے قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا بادشاہ کے لیے، عزیز مصر کے لیے پیغام بھیجا اور کہا کہ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قاصد کو چلے جائیں اور جا کے بادشاہ سے کہیں کہ وہ ان عورتوں سے پوچھے کہ ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جیل میں نکلنے سے پہلے میسج بھیجا واپس کہ بادشاہ پہلے ان عورتوں سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب یہ بات جو توجہ طلب ہے یہ کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے انہوں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، ان کو تو زلیخا نے بلا کے بٹھایا تھا اپنی صورتحال ان پر آشکار کرنے کے لیے کہ تم بھی دیکھو اس کے حسن زیبا کو، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا بیتا۔ مگر آپ چاہیے یہ تھا کہنا کہ پہلے زلیخا سے پوچھو جس نے مجھے جیل بھجوایا اس کا کیا حال ہے، کیا کہتی ہے۔ بجائے زلیخا کا نام لینے کے اس پر پردہ ڈالا اور کہا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جن کا کوئی ظاہری قصور بھی نہ تھا۔ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ بات خود چھڑ جائے گی اور زلیخا بول اٹھے گی، اور زلیخا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بے شک قصور زلیخا نے کیا تھا، جیل میں بھی زلیخا کی وجہ سے آپ پہنچے، مگر وہ بیوی تھی آپ کے محسن کی، اس کا شوہر آپ کا محسن تھا جس نے آپ کو منڈی سے خرید کر بطور غلام اپنے ہاں رہا کیا اور پالا تھا۔ اپنے محسن کا اتنا حیا، اپنے محسن کا اتنا لحاظ کہ اس کی بیوی جس نے یہ زیادتی کی اور جو آپ کے جیل تک پہنچنے کا سبب بنی اس کا نام ہی نہیں لیتے کہ کہیں محسن کی دل شکنی نہ ہو جائے، اس کی طبیعت پہ یہ بات گراں نہ گزرے کہ میری بیوی نے یہ ظلم کیا۔ تو ان جنرل پوچھتے ہیں مصر کی ان عورتوں کا حال پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اب وہ کیا کہتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو زلیخا بعد ازاں خود بول اٹھی کہ یوسف بے گناہ تھا،
آپ دیکھیں وہ ایک محسن ہے، اس کی زوجہ نے زیادتی کی ہے، مگر محسن کی بھلائی اور احسان کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی طبیعت پہ گراں گزرے، وہ محسن ہے۔ اور ادھر تاجدار کائنات سے بڑا محسن ساری کائنات کا اور ہمارا کون ہے؟ جنہوں نے گمراہیوں کے اندھیروں میں پڑی ہوئی انسانیت کو نکال لیا تھا، جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کا عبادت گزار بندہ بنا دیا تھا، جنہوں نے انسانیت کے قاتلوں کو انسانیت کا محافظ بنا دیا تھا، جنہوں نے ذلت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے اس احسان کا کیا حال؟ یوسف علیہ السلام اس مصر کے محسن کے جذبات کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اتنے جملے سے اس کی طبیعت پہ گرانی نہ آئے، اور کہاں آقا علیہ السلام کا کرم، آقا کا احسان۔ اگر ہم کوئی کلمہ ایسا بولیں جس کے لیے بار بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میری فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جس بات سے میری فاطمہ کی طبیعت پہ بوجھ آئے وہ میری طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، جس بات سے میری فاطمہ خوش ہو وہ مجھے راضی اور خوش کرتی ہے، جس بات سے میری فاطمہ ناراض ہو اس سے میں ناراض اور خفا ہو جاتا ہوں۔ فاطمہ میرے جگر اور میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے جس انداز کے ساتھ سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کا ذکر کیا، ایسا کلمہ جو آپ کی بارگاہ میں آپ کی نسبت سے اگر ہم غلطی سے بول بیٹھیں، اندازہ کریں آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر کتنی گرانی آتی ہوگی۔ ایک شعر اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالمو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں اصل انسان بنایا اور مسلمان بنایا ہے۔ ایسا کلمہ ہماری زبانوں میں نہیں آنا چاہیے، ایسا خیال ہمارے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ جس کے معمولی سے خیال سے بھی آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر کوئی گرانی آ جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، حسنین کریمین، مولا علی المرتضیٰ اور باقی اہل بیت اطہار، ان کے لیے عطرت پاک بھی بات کر رہا ہوں تو اہل بیت اطہار میں تو ازواج مطہرات بھی ہیں۔ یہ جو عطرت پاک ہے ان کے لیے مودت کو لازمی قرار دیا۔ مودت، سیدہ کائنات سے ہماری نسبت اور حضور علیہ السلام کی عطرت طیبہ کے ساتھ ہماری نسبت صرف تعظیم و تکریم کی نہیں ہے، صرف اطاعت اور متابعت کی نہیں ہے، اور صرف محبت اور مودت کی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ سے تعظیم و تکریم کا رشتہ بھی ہے، اس بارگاہ سے اطاعت اور اتباع کا رشتہ بھی ہے آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک سے اور عطرت طیبہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو حکم ہے مودت اور محبت کا، اسپیسیفکلی حکم دیا ہے مودت کا، اور اس سے بڑھ کر وہ چشمہ فیضان ولایت بھی ہیں۔ ہر ولی کو ولایت اس بارگاہ سے ملتی ہے، حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو روحانی ترقی جو ہے وہ بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہی کے ذریعے امت میں ولایت کا دروازہ کھولا ہے، باقی بھی شریک ہیں اس میں، مگر ان کو خاصہ عطا کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ شورى آیت نمبر 23 میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر صرف تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ میری جو قرابت ہے اس کے ساتھ محبت رکھو، میری قرابت کے ساتھ مودت رکھو، یعنی میری اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ رکھو۔ اس کے 4 اقوال ہیں۔ ایک معنی اس کا، یعنی اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے لا اسألکم علیہ اجرا الا ان تودونی فی نفسی لقرابتی منکم وتحفظوا القرابۃ
التی بینی و بینکم، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اپنے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے ساتھ مودت رکھو، اور میرے اور تمہارے درمیان جو حق قرابت ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس میں اشارہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتا ہے کہ ان کی جو قرابت قریش کے ساتھ تھی، قریش کو احساس دلا رہے ہیں کہ اس رشتے اور اس قرابت کا خیال کر کے، اگر تمہیں اللہ کی ہدایت اور وحی کا خیال نہیں تو اس قرابت کا خیال کر کے حفاظت کرو اس رشتے کی اور اس رشتے کے تقاضوں کی۔ مگر جو دوسرا قول ہے وہ ارجح ہے، اس کو عبداللہ ابن عباس نے بھی، پہلا قول بھی کتب میں احادیث میں موجود ہے جو میں نے پڑھ دیا، مگر دوسرا قول جسے عبداللہ ابن عباس نے، حضرت سعید ابن جبیر نے، امام زین العابدین علی بن حسین نے، السدی نے، حسن بن محمد بن عبداللہ نے، ابو الدیلم نے، ابو العالیہ نے، عمر بن شعیب کلبی سمیت بہت سے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین نے اختیار کیا، اور امام طبری، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ثعلبی، بغوی، نصفی، ابن کثیر، ابن الجوزی، قرطبی، سیوطی اور شوکانی سمیت تمام مفسرین نے اس کو اختیار کیا، اور وہ معنی یہ ہے الا ان تودوا قرابتی، میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ نبی اپنی تبلیغ پر اجرت نہیں لیا کرتا، مگر تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرنا، یعنی میری فاطمہ تو زہرا سے محبت کرنا، میرے حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ اب یہ جو قول ہے باقی دیگر اقوال میں اس کو ارجح قرار دیا گیا، اس لیے امام احمد بن حنبل نے فضائل میں بیان کیا، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کی وہ قرابت کون لوگ ہیں، وہ قرابت دار جن کے ساتھ محبت اور مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ قال علی و فاطمۃ وابناہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہیں علی، فاطمہ اور اس کے دونوں شہزادے حسن اور حسین۔ یہ میں نے آپ کو ریفرنسز بیان کر دی، اور جمیع مفسرین نے اس کو اپنایا اور اختیار کیا۔ اب سیدنا علی اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور حسنین کریمین، جن کے ساتھ محبت اور مودت کا حق ادا کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے اسپیسیفکلی، آپ اندازہ کر لیں ان کا عالم اور کیا ہوگا۔ اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو وہ پہلے معنی کی طرف جاتے ہیں، یہ سورہ مکیہ ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں، میں وجہ ترجیح بتا رہا ہوں کہ یہ سورت من حیث المجموع مکی ہے، مگر یہ آیتیں خاص طور پہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مدنی، یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی تھی، یہ مکہ معظمہ میں نازل نہیں ہوئی، سو یہ آپ اہل بیت اطہار اور عطرت طیبہ کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کی تصریح کی، اور امام قرطبی، ماوردی سمیت ائمہ تفسیر نے اس کو بیان کیا کہ یہ آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس طرح قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت کے بھی معانی ہیں، اقوال ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس کے معنی میں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور بعد ازاں اس سے مراد طاعت بھی بیان کی گئی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اس سے مراد جماعت بھی ہے۔ مگر دوسرا قول جس کو اکثر مفسرین نے اپنایا وہ اس سے مراد اہل بیت اطہار اور عطرت رسول بھی ہے، اس کو حبل اللہ کہا گیا ہے۔ اور ارجح ترجیح یہ ہوگی پہلے اور دوسرے قول کے درمیان جمع کرنا، یعنی قرآن اور عطرت رسول۔
قرآن مجید اور اہل بیت نبوی، ان دونوں کو جمع کریں تو حبل اللہ بنتی، کیونکہ اس پر دلالت کرتی ہے حدیث ثقلین، جو حدیث متواتر ہے، جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو عظیم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی، حضرت زید بن ارقم راوی ہے، اور پھر صحیح مسلم کے بعد مسند احمد بن حنبل میں بھی، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ابی شیبہ، حاکم میں متعدد طرق صحیحہ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اس کی صحت میں شک کی کوئی نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے متعین فرمایا ہے، جس کی وجہ سے قرآن اور اطرت طیبہ، اطرت رسول، اہل بیت رسول، دونوں کو جمع کریں تو حبل اللہ کا معنی ترجیحاً یہ معنی بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں دو عظیم چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب مسند احمد بن حنبل، ترمذی اور نسائی کے کلمات سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر یہ دو چیزیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن اکٹھے تھامے رکھو گے، دونوں کو تھامے رکھو گے، تو میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلے الفاظ سنیے، احدہما اعظم من الآخر، ان دو میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے زیادہ عظیم ہے، یہ اس سے عظیم ہے اور یہ اس سے عظیم ہے، یعنی دونوں کو اس طرح جوڑا ہے کہ دونوں میں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی وہ رسی ہے جو تمہیں اللہ کے ساتھ ملا رہی ہے، اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے آ رہی ہے۔ وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت، میری عطرت، میری اولاد، میری ذریت اہل بیت، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین۔ یہ عطرت کے لفظ نے تخصیص کی، اور پھر باقی اہل بیت ساری۔ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، میری یہ اہل بیت اور عطرت اور قرآن دونوں جڑے ہوئے رہیں گے، اور دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ پھر سنیے، قرآن اور میری اہل بیت و عطرت آپس میں جڑے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے آپس میں، حتیٰ کہ دونوں اکٹھے میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر آئیں گے، وارد ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا، خیال کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے، خیال کرنا کہ تم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد جو سلوک کرو گے، اس سلوک میں مجھے نگاہ میں رکھتے ہو یا نہیں۔ کیف تخلفونی فیہما، قرآن اور میری عطرت و اہل بیت کا کتنا خیال کرتے ہو، اور اس خیال میں مجھے کتنا نگاہ میں رکھتے ہو، میرا کتنا حیا کرتے ہو، جب سیدہ کائنات کا ذکر آئے تو اس کے اندر مجھے کتنا دیکھتے ہو، حسن اور حسین کا ذکر آئے تو دونوں کے آئینہ شخصیت میں مجھے مصطفیٰ کو کتنا دیکھتے ہو، علی شیر خدا کا ذکر آئے اس اہل بیت اور عطرت کے آئینے میں میرا عکس کتنا دیکھتے ہو، اس کا خیال کرنا۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ فقط کیا سلوک کرتے ہو، ان کی کتنی تعظیم کرتے ہو، ان کی کتنی تکریم کرتے ہو، ان کی اتباع کتنی کرتے ہو، یہ نہیں صرف کہ ان سے کتنی محبت و مودت کرتے ہو، نہیں، یہ سب کچھ کرو، مگر میں یہ دیکھوں گا کہ ان کے آئینے میں مجھے کتنا دیکھتے ہو، میرا کتنا لحاظ کرتے ہو، میرا کتنا حیا کرتے ہو۔ اور دوسرے الفاظ مسند احمد بن حنبل میں ہی، مسند ابو یعلا میں، ابن ابی شیبہ اور طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي، کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ قرآن اور میری عطرت، میری اہل بیت، قرآن اور سیدہ فاطمۃ الزہرا، قرآن اور حسن و حسین، اور قرآن اور علی المرتضیٰ، یہ اس طرح جڑے رہیں گے، قیامت کے دن حوض کوثر پر اسی طرح جڑے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ فرمایا فانظرونی بما تخلفونی فیہما، اس امر کا خیال رکھنا کہ میرے بعد
تم ان دونوں سے سلوک کرنے میں میرا لحاظ کتنا کرتے ہو، مجھے کتنا نگاہ میں رکھتے ہو، میرا کتنا حیا کرتے ہو۔ جب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی بات کرو تو اس کی بات کرنے سے پہلے اس کی ہستی میں مجھے کتنا دیکھتے ہو۔ جب حسن اور حسین کی بات کرو تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے میرے چہرے کو کتنا دیکھتے ہو۔ میں اس چیز کا جائزہ لوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے معاملہ کرتے ہوئے فقط ان ہی سے معاملہ کرنے لگو اور مجھے بھول جاؤ، مجھے نظر انداز کر دو، میں تمہیں ان کے آئینہ شخصیت میں نظر نہ آؤں، ان کے وجود میں میرا وجود نظر نہ آئے، ان کی ہستیوں میں میری ہستی نظر نہ آئے، اور ان کے حیا میں میرا حیا دکھائی نہ دے تمہیں۔ ایسا تو نہیں، اس امر کا میں جائزہ لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ اندازہ کر لیں، جب یہ مقام عطا کیا تو پھر ان کے ساتھ جو رشتہ امت کا ایمان کا جوڑا ہے، اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں۔ جب ان کا ذکر آئے گا تو زبان کو لرز جانا چاہیے، کلمات کا انتخاب کرتے ہوئے دھیان سے کام لینا چاہیے کہ جو کلمہ ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں، وہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان میں مجھے کتنا دیکھتے ہو۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ آپ فرماتے یا ایھا الناس ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو اہل بیت اطہار میں حضرت محمد کی خوشنودی اور ان کی ذات کو نگاہ میں رکھا کرو، آقا علیہ السلام کو نگاہ میں رکھا کرو جب اہل بیت کا معاملہ آ جائے۔ یہی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا، عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم بعطرتی خیرا وان موعدکم الحوض، میری اہل بیت اور میری عطرت کے ساتھ تمہیں بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور یاد رکھو تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہونے والی ہے۔ جب اہل بیت اور عطرت محمدی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ادب، محبت اور مودت کا حکم دے دیا، ساتھ بتایا کہ کبھی نہ بھولنا تم قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملنے والے ہو۔ ملنے والے کا مطلب ہے اس وقت میں تمہارا چہرہ دیکھوں گا کہ تم نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کس طرح مجھے دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ اگر میری اہل بیت کے ساتھ مودت کا، محبت کا، احترام کا، تعظیم کا، نسبت کا وہ حق ادا نہ کر سکا جو میں کہہ کے آیا تھا، تو کیسے کھڑے ہو گئے حوض کوثر پر میرے سامنے، کیسے چہرہ دکھاؤ گے؟ یہ حدیث پاک۔ اور پھر ایک اس سے عجیب تر بات جو قرآن مجید نے سمجھائی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جب نازل ہوئی، جب وفد آیا تھا جس میں آیت مباہلہ آئی ہے، نصارہ کا وفد تھا، تو فرماتے ہیں کہ فقل، اے میرے حبیب ان سے فرما دو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا کے لاتے ہیں اور تمہارے بیٹے بھی آ جائیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیبیوں کو، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تمہاری عورتیں بھی آ جائیں، وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تمہاری جانیں بھی آ جائیں۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری تو مسئلہ غور طلب یہ تھا کہ اب ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہم نساءنا و نساءکم، اپنی بیویوں کو لاتے ہیں تو کن کو لے کے جا رہے ہیں؟ انفسنا و انفسکم، اپنی جان کو لاتے ہیں، کن کو لے کے جا رہے ہیں؟ جب فرمایا اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے خود حضرت علی شیر خدا کو پکڑ کے لے لیا۔ جب فرمایا قرآن کی آیت نساءنا و نساءکم، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تنہا ایک ہستی کو بلا کے ساتھ لے لیا۔ جب آیا ندعو ابناءنا و ابناءکم، حسن اور حسین کو ساتھ لے لیا۔ یہ چار ہستیاں تھیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق قرار دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو آقا علیہ السلام نے بلایا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل ہیں، میں ان کو لے کے آ رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، اور ترمذی کی، اس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے کلمات اتریں اور آقا علیہ السلام، اور اتریں کس لیے؟ باطل کو باطل ثابت کرنا ہے اور حق کے نمونے پیش کرنے ہیں،
حق کے نمونے، تاکہ جن کے وجود سے، جن کے ظہور سے، جن کو پیش کرنے سے باطل بھاگ جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، احقاق حق ہو جائے اور ابطال باطل ہو جائے، اس کے لیے نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور نمونے اپنی ذات، علی المرتضیٰ کی ذات، سیدہ کائنات کی ذات اور حسنین کریمین کی ذات۔ اب دیکھنا یہ کہ جن کو آقا علیہ السلام نے حق کا نمونہ بنایا اور قرآن کی آیت کا مصداق ٹھہرایا، حق کا، جنہیں پیکر حقانیت بنایا، پیکر حق قرار دیا، اور جن کے ذریعے باطل کو بھگا دیا، تو جب قرآن مجید حق کا مصداق فاطمۃ الزہرا کو بنا دیں اور حسنین کریمین کو بنا دیں، تو ایسا کوئی کلمہ اور ایسا کوئی لفظ ادا کرنا جو حق کے مرتبے سے مخالف اور منافی تو بہت دور کی بات ہے بھائی، حق کے مرتبے سے تھوڑا سا نیچے ہو وہ بھی قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ حق کے منافی اور حق کے مخالف لفظ استعمال کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی ایسا کلمہ جو حق کی منزل سے اور حق کے مرتبہ سے تھوڑا سا نیچے، وہ بھی قرآن کی نص کے خلاف ہے، آقا علیہ السلام کے چناؤ کے خلاف ہے، آقا علیہ السلام کے انطباق کے خلاف ہے، اور قرآن کی تفسیر جو محمدی تفسیر ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ آپ کی شان اقدس۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نسبتیں ہیں۔ اور پھر بزرگان دین کو دیکھیے، اولیاء اور عرفاء کہا کرتے تھے، میں تو صرف بہت سے ریفرنسز ہیں، بہت سے، مگر میں صرف حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ریفرنس اختتام پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو امام ربانی میں اپنے مکتوبات شریف کے مکتوب نمبر 123 اس میں فرماتے ہیں کہ ایک راہ ایسی ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور تمام کتب اور اوتاد اور ابدال اور نجبا اور عام اولیاء سارے اس راستے سے، قرب ولایت کے راستے سے اللہ کے ساتھ واصل ہوتے ہیں۔ یہ وہ خاص راہ ولایت بیان کر رہے ہیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں اس راہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی کے سر کے اوپر ہیں۔ آپ اپنے قدمین شریفین حضرت علی کے سر پہ رکھے کھڑے، اور حضرت علی کے اس مقام میں کہ آقا علیہ السلام کے قدمین مرتبہ ولایت عطا کرنے کے لیے، مرتبہ ولایت کو کھولنے کے لیے، مرتبہ ولایت کو جاری کرنے کے لیے حضرت علی کے سر پر ہیں۔ اس میں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت فاطمہ بھی برابر کی شریک ہیں، اور حضرات حسنین کریمین بھی شریک ہیں۔ اس مقام میں وہ حضرت علی کے ساتھ شریک، یہ چاروں ذوات مقدسہ برابر شریک ہیں، گویا ان کے سروں پر آقا علیہ السلام کے قدمین ہیں، ان کے نیچے ہر زمانے کے غوث اور قطب و اقطاب ان کا سر ہوتا ہے، اور اس طرح ولایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قطب اور نجبا اور اغواث غوث آتے ہیں، جو بھی آئیں، سب کے ملجا و ماوا یہی بزرگ ہیں، چونکہ اطراف سارے اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کسی نہ کسی جہت اور کسی نہ کسی نسبت سے ہر ایک ولی کو ولایت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے قدموں کی خیرات سے ملتی ہے۔ یعنی حضور کی امت میں کوئی ولی مرتبہ ولایت میں فائز نہیں ہوتا جب تک سیدہ کائنات کی خیرات نصیب نہ ہو اس در کی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلق اس بارگاہ سے ایسا ہے کہ اس میں کبھی پھسلن نہیں آنی چاہیے، کبھی انسان کو لڑکھڑانا نہیں چاہیے۔ بڑی احتیاط کی جگہ ہے، بڑی احتیاط کی جگہ ہے، بڑی تعظیم کی جگہ ہے، بڑے احترام کی جگہ ہے۔ ان سے تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا عکس ہے۔ ان کی نسبت بات کرنا ایسے سمجھا جائے گا کہ آقا علیہ السلام کی نسبت بات ہو رہی ہے، اور ہر کہی ہوئی بات اور ہر سوچی ہوئی بات کا خیال آقا علیہ السلام حوض کوثر پہ ہمارے چہروں سے دیکھیں گے۔ اس وجہ سے ایک بڑی عجیب بات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی ایک ذاتی کیفیت بیان کرتا ہوں، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بہت کم لوگوں سے زندگی میں نے یہ بات کہی ہے، مگر کہی ہے۔ جسے اہل بیت کا سچا محب جانا، محبت کرنے والا جانا، میں نے ان سے ہمیشہ یہ بات کہی ہے۔ اور شاید یہ بات جو کہنے والا ہوں مجھے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سکھائی ہوگی، میرے دل میں ڈالی ہوگی 1963 سے، جب میں مدینہ طیبہ میں پڑھتا تھا۔
مجھے لے گئے تھے دینی تعلیم کے آغاز کے لیے، اور حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کرائی اور آپ کے ساتھ پڑھا میں آپ کے پاس۔ اس وقت سے آج کے دن تک 57 برس ہو گئے، 57 برس۔ میرا ایک معمول ہے، یہ میں نجی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میری تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی کیفیت شیئر کر دوں۔ کسی کو یہ بات پسند آ جائے تو قبول کر لے، اور کسی کا علمی ذوق اس بات کو گوارا نہ کرے، اس کی طبیعت کو ناگوار گزرے تو اس سے معذرت خواہ ہوں، مگر میرا عمل، میری کیفیت یہ ہے، یہ میرا ذوق طبعی ہے، میرا ذوق حبی ہے، سیدہ کائنات کی بارگاہ سے یہ میرے تعلق کی کیفیت ہے، شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ آج کے دن تک، کہ جب میں مدینہ طیبہ میں ہوتا ہوں قیام پذیر اور جنت البقیع میں جاتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جنت البقیع میں، یہ ان کا مزار اقدس ہے، ان کے ساتھ ہی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا مزار انور ہے، ان کے ساتھ امام زین العابدین ہیں، ان کے ساتھ امام محمد الباقر ہیں، ان کے ساتھ امام جعفر الصادق۔ جب اس جگہ کھڑے ہو کے سلام عرض کرتا ہوں تو میں سیدہ کائنات حضرت بطول زہرا کو اور امام حسن مجتبیٰ سے امام جعفر الصادق کی ہستیوں کو یوں مخاطب ہوتا ہوں، اللہ گواہ ہے 57 برس کا میرا معمول ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ان سے فقط یہ کہ اپنے بابا جان سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے، اس کو کچھ ٹکڑے ڈال دیں، بس اس کے علاوہ کچھ خطاب نہیں کرتا ان سے۔ میں پھر دہراتا ہوں، سیدہ کائنات سے عرض کرتا ہوں، اپنے بابا جان سے کہہ دیں ہمارا کتا آیا ہے، اس کو کچھ ٹکڑے ڈال دیں۔ 57 برس سے میں ان کے ٹکڑے مانگ رہا ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے، پچھلے دنوں جب میں نے 3 خطابات کیے تھے، پاکستان کے کئی نامور علماء کرام نے مبارکباد دی، مجھے ٹیلی فون کیے اور بڑی محبت کے جذبات کا اظہار کیا۔ میں نے ان سے بھی یہی واقعہ شیئر کیا، آج میں نے چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ تو بھائی ہمارا تو گزارا سیدہ کائنات کے ٹکڑوں پر ہے اور حسنین کریمین کے ٹکڑوں پر ہے۔ ہم اگر کوئی ہلکی بات ان کی شایان شان نہ ہو کر بیٹھیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو ایمان ہی غارت ہو جائے گا، ہمارے ایمان کا مدار ہی ان سے ہے۔ یہ بات تو میں نے کہی نا، میرا ذوق ہے، حبی بھی ہے اور ذوق طبعی بھی ہے، مگر میں ایک بات سناتا ہوں اس سے کہیں بڑی، وہ مجھ سے کہیں بڑی ہستی نے بیان کی، مجھ سے کہیں بڑی ہستی نے، اور بات بھی اس سے کہیں بڑی، وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ۔ ان کی ایک ربائی کا حصہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید، اس کے آخری شعروں میں سے 2 مصرے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے نام تو مفت وکام دیاں، تیرے نام تے مفت وکام دیاں، تیری باندیاں دی میں باندیاں، تیری باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ میں نے تو کہا نا ان سے کہ بابا سے عرض کر دیں یا سیدہ کائنات یا حسن مجتبیٰ کہ ہمارا کتا آیا ہے، ٹکڑا ڈال دیں۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ نہیں، جو تیرے در کے کتے ہیں ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ سو ہمارا مشرب تو یہ ہے، میں اختتام کر رہا ہوں، سیدہ کائنات کی شان میں کچھ ناروا باتیں پاکستان میں کچھ لوگوں نے کر دیں، شاید آپ کا دل دکھا ہو، شاید آقا علیہ السلام کا دل دکھا ہو۔ میں عرض کرتا ہوں یا سیدہ کائنات، اے سیدہ کائنات، اے بطول زہرا، اے بدائے رسول، ہمیں معاف کر دینا۔ پاکستانی لوگ اور ساری قوم ایسی نہیں ہے، کسی نے غلطی کر دی، کوئی نہیں، آپ سے معافی مانگتے، آپ سے معافی مانگتے۔ ہمارے ادب کا تو آپ کی بارگاہ کے ساتھ اور آپ کے گھر کے ساتھ ایسا رشتہ ہے، آپ کی ذات تو آپ کی ذات ہے، آپ کے در کے کتے بھی در کے کتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو کتے اے سیدہ کائنات آپ کی گلی کوچے سے گزر جاتے ہوں، ان کا نام لیتے ہوئے بھی احتیاط کے لفظ چننے پڑتے ہیں۔ جب ان کا ذکر آتا ہے اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی ایسا کلمہ ادا نہ کر بیٹھیں جو مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کی طبیعتوں کا ملال دور کرے اور ان کے عقیدے میں بہار پیدا کرے، اور
اس حق کی معرفت سب کو نصیب کرے جس حق کو ادا کرنے سے ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔